بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ٹاپک ہے، اس کا دوسرا ویڈیو ہے۔ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب فرض ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ دوسری عبادات وہ ہے جو سنت یا مستحب ہے، جیسے مسواک کرنا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، 3 سانس میں پانی پینا وغیرہ۔ اس میں حضور پاک علیہ السلام کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ اسی طرح برائیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک برائی وہ ہے جو حرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں ممنوع ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جو حرام اور ناجائز نہیں بلکہ خلاف سنت ہے یا خلاف اولیٰ ہے یا ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہے یا حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہو تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو، حرام اور ناجائز کام کر رہا ہو تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ مثلا کوئی شخص شراب پی رہا ہے یا بدکاری کے اندر مبتلا ہے یا غیبت کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ یہ سب صریح گناہ ہے، یہاں نہی عن المنکر فرض ہے۔ یا مثلا کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے یا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو اس کی ادائیگی کے لیے کہنا فرض ہے۔ اور پھر اس میں بھی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کو بتانے یا اس کو روکنے کے نتیجے میں اس کے مان لینے کا احتمال ہو کہ وہ بات مان جائے گا، اور اس کو بتانے کے نتیجے میں بتانے والے کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے اور آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا تو یقین ہے کہ یہ شخص مانے گا نہیں بلکہ یہ شخص الٹا شریعت کے حکم کا مذاق اڑائے گا اور اس کی توہین کرے گا، اور اس توہین کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ آدمی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے کہ شریعت کے کسی حکم کی توہین کرنا صرف گناہ نہیں بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کافر بنا دیتا ہے۔ لہذا اگر اس بات کا غالب گمان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ سے روکوں گا تو یہ شریعت کے حکم کی توہین کرے گا، تو ایسی صورت میں اس وقت نہی عن المنکر کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اس کو اس گناہ سے نہیں روکنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے الگ کر لینا چاہیے اور اس شخص کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، آپ کا یہ بندہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، ایک گناہ میں مبتلا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو اس گناہ سے نکال دیجیے۔ ایک شخص پوری ذوق و شوق کے ساتھ کسی گناہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس بات کا دور دور تک کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سنے گا اور مان لے گا۔ اب عین اس وقت ایک شخص اس کے پاس تبلیغ کے لیے یا امر بالمعروف کے لیے پہنچ گیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، چنانچہ اس نے تبلیغ کی، اس نے سامنے سے شریعت کے اس حکم کا مذاق اڑایا اور اس کے نتیجے میں کفر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا سبب یہ شخص بنا جس نے جا کر اس کو تبلیغ کی۔ لہذا عین اس وقت جب کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہو، گناہ کر رہا ہو، اس وقت روکنا ٹوکنا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت روکنا ٹوکنا ٹھیک نہیں بلکہ بعد میں مناسب موقع پر اس کو بتا دینا اور سمجھا دینا چاہیے کہ جو عمل تم کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا۔ اور اگر دونوں احتمال برابر ہوں، یعنی یہ احتمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات سن کر مان لے اور اس گناہ سے باز آ جائے، اور یہ احتمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات نہ مانے، تو ایسے موقع میں بات کہہ دینا ضروری ہے، اس لیے کہ کیا پتہ کہ تمہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات اتار دے اور اس کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور اگر تمہارے کہنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو گئی تو پھر اس کی آئندہ ساری عمر کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ یہ شخص جو گناہ کے اندر مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے،
اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص اگرچہ شریعت کے حکم کی توہین تو نہیں کرے گا لیکن مجھے تکلیف پہنچائے گا، تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اس کو گناہ سے نہ روکنا جائز ہے۔ اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض نہیں رہے گا، البتہ افضل پھر بھی یہ ہے کہ اس سے کہہ دے اور یہ سوچے کہ اگرچہ مجھے تکلیف پہنچائے گا اور میرے پیچھے پڑ جائے گا لیکن میں حق بات اس کو کہہ دوں، لہذا اس وقت بات کہہ دینا افضل ہے اور جو تکلیف پہنچے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ بہرحال مندرجہ بالا 3 صورتیں یاد رکھنے کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ سامنے والا شخص میری بات سننے اور ماننے کے بجائے شریعت کے حکم کی توہین کرے گا، وہاں امر بالمعروف نہ کرے بلکہ خاموش رہے، اور جس جگہ دونوں احتمال برابر ہوں کہ شاید میری بات مان لے گا یا شاید توہین پر اتر آئے گا، اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے۔ اور جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ شریعت کی بات کہہ دے اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ خلاصہ ہے جسے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ٹوکتے وقت نیت درست ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔